چین کے حکام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کورونا وائرس کا راز جان لیا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ کورونا وائرس کہاں سے نکلا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں 20 دعوے کیے جا چکے ہیں۔ تازہ ترین دعویٰ پاکستان کے سینئر صحافی اور جنگ اخبار کے کالمسٹ مظہر برلاس کی جانب سے کیا گیا ہے، جس کے مطابق چینی ماہرین کو سمجھ آ گئی تھی کہ کورونا وائرس ایک حیاتیاتی بم یا بائیو ویپن ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اس کا کوڈ تبدیل کیا اور اسے بیجنگ میں آنے کی بجائے امریکہ میں نیو یارک، لندن اور اسرائیل کے شہروں میں پہنچا دیا۔ انہوں نے اپنے تازہ ترین کالم میں لکھا ہے کہ چین کے اس مہارت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی حقانیت مزید واضح ہو گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک فرمان ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اس فرمان میں ایران روم اور افریقہ کا تذکرہ کیوں نہ کیا گیا اور آخر چین ہی کا کیوں فرمایا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور بالآخر وقت انسانوں کو اس موڑ پر لے آیا کہ چینی ماہرین سب سے آگے نکل گئے۔ چین کی مہارت نے سب کو مات دے دی۔ وہ لکھتے ہیں کہ چین کے دشمنوں نے وائرس کا نشانہ چین کے سب سے بڑے صنعتی صوبے ووہان کو بنایا۔ چین کے بقول یہ وائرس امریکی فوجی یہاں لے کر آئے۔ چینیوں نے ووہان کو بند کیا۔ انہوں نے وبا سے متعلق جو سبق حدیث میں تھا اسی پر عمل کیا۔ انہوں نے ووہان کو مکمل بند کر دیا۔ کورونا سے ہلاک ہونے والے ایک مریض کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا۔ کورونا پر ریسرچ کی تو چینی ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بائیو ویپن ہے۔ اس ہتھیار سے دشمن چین کو زیر کرنا چاہتا ہے۔ چینی ماہرین نے ریورس ٹیکنالوجی کے ذریعے وائرس کو ڈی کوڈ کیا، پھر اس پر نئے کوڈ لگا دیے۔ نئے کوڈ کے بعد چینیوں نے اس وائرس کو بیجنگ تو پہنچنے نہ دیا، البتہ اسے لندن اور نیو یارک سمیت دشمن کے کئی شہروں تک پہنچا دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک اور بات آپ کو سننے کو ملی ہوگی کہ ووہان والے وائرس سے یہ کورونا وائرس تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب دنیا میں جو وائرس پھیلا ہوا ہے یہ نئی کوڈنگ کے ساتھ ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے پاس جو ویکسین تیار ہے وہ کورونا وائرس کی پرانی کوڈنگ کے مطابق ہے۔ انہوں نے اب اس کو آزمایا تو وہ بے اثر نکلی۔ پھر ان کے ماہرین نے کہا کہ کلوروکوین دی جائے۔ کلوروکوین کے حصول کے خاطر ٹرمپ نے انڈیا کو دھمکی بھی دی، مگر افسوس جتنے مریضوں کو کلوروکوین دی گئی وہ جان کی بازی ہار گئے۔ اب جب ان کے پاس علاج نہیں ہے تو انہوں نے اس کا علاج صرف لاک ڈاؤن ڈھونڈا ہے، مگر کب تک؟ امریکہ کے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ جب وائرس مغربی ملکوں میں آیا تو 2 ہفتوں میں اسٹاک ایکسچینج 20% گری، پھر ایک ہفتے میں مزید 20% گری اور پھر ایک دن میں 10% گر گئی۔ اس صورتحال میں چینیوں نے یورپ اور امریکہ کی بہت سی کمپنیاں سستے داموں خرید لی۔ پھر اسٹاک ایکسچینج کو ایک دن اٹھا کر نہ صرف اپنا نقصان پورا کر لیا بلکہ نفع بھی کما لیا۔ یاد رہیے کہ ماہرین نے اس قسم کی کسی بھی سازشی تھیوری پر یقین کرنے سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ اس وائرس کے حوالے سے ابھی دنیا کے کسی بھی ملک کو زیادہ معلومات نہیں ہے، نہ ہی کسی لیبارٹری وغیرہ میں اس کے ملنے کے کوئی شواہد سامنے آئے ہیں، اس لیے اس سے متعلق قیاس آرائیوں سے باز رہا جائے۔